السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ صلاح الدین کے 90 ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے سلطان نور الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہزادہ دولت کے قبیلے میں جاتا ہے۔ سپاہی تلوار نکال لیتے ہیں۔ سلطان نور الدین کہتا ہے کہ میں یہاں بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تبھی شہزادہ دولت اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں، نور الدین کیوں آئے ہو؟ سلطان نور الدین کہتے ہیں کہ میں یہاں پر صلح کے لیے آیا ہوں۔ دولت کہتا ہے، کس بات کی صلح؟ کیا تم جانتے ہو تمہارے بیٹے صلاح الدین نے کیا کیا ہے؟ صلاح الدین کے اس جرم کے بعد ہماری دشمنی اور بڑھ چکی ہے۔ اس پر سلطان نور الدین کہتے ہیں کہ صلاح الدین نے کیا کیا ہے؟ دولت بتاتا ہے کہ کارتگین کو اس نے میری قید سے چھڑوا کر اور میرے سپاہیوں کو مارا پیٹا بھی ہے اور کارتگین کو اپنے قبیلے میں لے گیا۔ جب میں کارتگین کو لینے اس کے قبیلے میں گیا، چھاتی ٹھوک کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کمانڈر شیر کو کہتے ہیں کہ کارتگین نے ہماری مدد کی تھی، اس لیے صلاح الدین نے اس کی مدد کی اور اسے بچا لیا۔ روایات سے آپ واقف ہیں؟ دولت کہتا ہے کہ روایات بڑوں کو للکارنے کا نہیں کہتی۔ سلطان نور الدین دولت کو کہتے ہیں، دولت چھوڑ دو یہ لڑائی جھگڑا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کندھے سے کندھا ملا کر ہم غزہ کی طرف بڑھتے ہیں اور غزہ پر حملہ کر دیتے ہیں اور عیسائیوں کا اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ شہزادہ دولت کہتا ہے، اب آپ غزہ کی جانب نہیں بڑھ سکتے کیونکہ وہ میری ماتحتی ہے۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں، اس بات کا کیا مطلب ہے دولت؟ شہزادہ دولت بتاتا ہے کہ برنارد سے میرا معاہدہ ہوا ہے، اس کو غزہ کی حفاظت کے لیے طاقت چاہیے تھی، وہ طاقت میں نے اس کو دی ہے، اس کے بدلے اس نے مجھے غزہ دے دیا ہے، آج سے غزہ میری ماتحتی میں رہے گا۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں، انہوں نے غزہ کو ہمارے ہاتھوں سے بچانے کے لیے یہ معاہدہ کیا ہے، میں اس گندے کھیل کو تباہ کر دوں گا، بگاڑ کر رکھ دوں گا اور غزہ کی طرف بڑھوں گا۔ دولت کہتا ہے کہ اگر تم لوگ غزہ کی طرف بڑھے تو سامنے ہمیں پاؤ گے اور ہمارا مقابلہ کرنا سلجوکیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اس پر سلطان نور الدین کہتے ہیں کہ تم ایک سلجوکی نہیں ہو، سلجوکی کبھی بھی ایسا نہیں کہتے، وہ مسلمانوں کے مقابلے نہیں کھڑے ہوتے اور نہ ہی عیسائیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ دولت کہتا ہے، تم لوگ کیسے مسلمان ہو؟ تم لوگ ہمیشہ ہماری مخالفت کرتے رہتے ہو۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں، دیکھو میں تو یہاں پر صلح کے لیے آیا تھا، تم اس کمانڈر سے دور رہو اور ہماری مخالفت نہ کرو، غزہ کو چھوڑ دو، غزہ سے دور رہو۔ دولت کہتا ہے، نہیں رہوں گا، میرا بیٹا آ رہا ہے، میں اس کو اپنی فوج کے ساتھ غزہ کی طرف روانہ کر دوں گا اور وہ غزہ کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد ہم قدس کا سین دیکھیں گے جہاں پر صلیبی کمانڈر آتا ہے اور ملکہ وکٹوریہ کو کہتا ہے، ملکہ عالیہ اب آپ شادی کی تیاریاں شروع کر سکتی ہے۔ وکٹوریہ کہتی ہے، کیا مطلب اس کا؟ وہ کمانڈر کہتا ہے کہ وعدے کے مطابق میں نے سلطان نور الدین اور دولت کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ وکٹوریہ کہتی ہے، کیسے؟ صلیبی کمانڈر بتاتا ہے کہ میں نے دولت کو غزہ کی ماتحتی کی پیشکش کی ہے اور اس نے قبول کر لی ہے۔ وکٹوریہ کہتی ہے، تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، ہم غزہ زنگیوں سے بچا رہے ہیں اور تم سلجوکیوں کے حوالے کر کے بہت خوشی سے مجھے بتا رہے ہو۔ صلیبی کمانڈر کہتا ہے کہ قدس کے تخت پر برجمان ہونے کے بعد میں آپ کو بھی سیاست سکھا دوں گا ملکہ، جب تک غزہ دولت کے قبضے میں رہے گا زنگی یہاں پر نہیں آ پائے گے۔ وکٹوریہ کہتی ہے، تم نور الدین کو نہیں جانتے، وہ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کمانڈر کہتا ہے کہ زنگیوں کے پاس ہم سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہے لیکن سلجوکیوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہرگز نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد ہم صلاح الدین کے قبیلے کا سین دیکھیں گے جہاں پر صلاح الدین سلطان کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ شہزادہ دولت صلیبی کمانڈر کے ساتھ اتحاد کر چکا ہے، وہ اپنے بیٹے کو غزہ میں بھیج دے گا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ غزہ کی حفاظت کرے گے، اگر ہم ان پر حملہ کرتے ہیں تو سلجوکی ہمارے دشمن بن جائے گے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ ہم اس وقت ان پر حملہ کریں گے جب انہیں لگے گا کہ ہم غزہ پر حملہ نہیں کر سکتے، میں آج رات ہی سرحدی سپاہیوں کے ساتھ غزہ کا محاصرہ کروں گا اور آپ بھی اپنی فوج لے کر آ جانا، ہم صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے غزہ کو فتح کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم غزہ کا سین دیکھیں گے جہاں پر صلیبی کمانڈر نارد صلیبی پادریوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ملکہ وکٹوریہ سے شادی کے لیے ایک وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ میں نے پورا کر دیا ہے، میں نے زنگیوں اور سلجوکیوں کو آمنے سامنے کر دیا ہے اور ان کی آپس میں لڑائی شروع کروا دی ہے، اس لیے اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ میری شادی کروائے۔ اس پر ایک صلیبی پادری کہتا ہے کہ
میں اس حق میں نہیں ہوں کہ تمہاری شادی وکٹوریا سے کی جائے، مجھے نہیں لگتا کہ تم اس قابل ہو۔ سلیبی کمانڈر کہتا ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ میں قابل ہوں یا نہیں، لیکن اگر آپ نے میرا فیصلہ نہ مانا تو میں زبردستی بھی کروں گا۔ سلیبی پادری کہتا ہے کہ کیا تم زبردستی کرو گے؟ پوپ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نارد کہتا ہے کہ پوپ مجھے اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اپنے حق کے لیے کس حد تک خون کھا سکتا ہوں، اور وہ سلیبی کمانڈر کا گلا اتار دیتا ہے۔ باقی سلیبی کمانڈر کو کہتا ہے کہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں خون بہا بھی کروں گا۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر سلطان نور الدین اپنی والدہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان نور الدین اپنی والدہ کو کہتے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں والدہ، میں آپ کا حق صحیح سے ادا نہیں کر سکا۔ ان کی والدہ کہتی ہے، میں جانتی ہوں ریاست ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اس لیے تم فکر مند نہ ہو۔ تم یہ بتاؤ، دولت کا معاملہ حل ہوا؟ سلطان کہتے ہیں، نہیں، معاملہ اور بدتر ہو گیا ہے۔ اس نے جا کر سلیبیوں سے ہاتھ ملا لیا ہے اور غزہ اپنی ماتحتی میں لے لیا ہے۔ اس پر ان کی والدہ کہتی ہے، یہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ سلطان کہتے ہیں کہ یہ اپنی لالچ اور اپنی ضد کی وجہ سے کر رہا ہے، ورنہ یہ ایسا نہ کرتا۔ ان کی والدہ کہتی ہے کہ تم نے ملکہ خاتون سے بات کی جو عورتوں کی سردار بنی بیٹھی ہے، کیا اس نے اپنے بھائی کو نہیں سمجھایا؟ اس پر سلطان کہتے ہیں، والدہ آپ اس کو اس میں نہ گھسیٹے۔ ان کی والدہ کہتی ہے، بیٹے، خاندانوں کو شادی کے بندھن میں کیوں جوڑا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کی راہ ہموار کرے اور راہوں میں آسانیاں پیدا کرے، لیکن یہاں پر ایک شہزادہ تمہارا دشمن بنا بیٹھا ہے اور ایک ملکہ تمہاری ملکہ بنی بیٹھی ہے۔ ایک وقت تھا جب زنگیوں کی عورتیں سلطنت کی مانند ہوتی تھی، اب سب کو بتانا ہوگا کہ زنگی کی عورت ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم غزہ قلعے کا سین دیکھیں گے جہاں پر کمانڈر نارد باقی سلیبی پادریوں سے پوچھتا ہے، کیا اب کوئی رکاوٹ ہے میری شادی میں، یا یہ غیر درست قرار دی جا سکتی ہے؟ وہ پادری کہتے ہیں نہیں، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سپاہی آتا ہے اور کمانڈر نارد کو بتاتا ہے کہ سلطان نور الدین جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور دوسری طرف صلاح الدین بھی اپنے قبیلے میں جنگ کی تیاری مکمل کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے دولت کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اب وہ کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ کہتا ہے کہ شاید ان کا منصوبہ ہے کہ دولت کے سپاہیوں کے آنے سے پہلے پہلے ہم پر حملہ کر کے غزہ حاصل کر لے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ دولت کا بیٹا اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ آ رہا ہے اور ہم اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالیں گے اور سارا الزام زنگیوں پہ آئے گا۔ وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ زنگیوں کے بھیس میں تیار ہو جاؤ، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے شہزادہ دولت اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے، غزہ ہماری ماتحتی میں ہے، ہمارے بیٹے کو آنے دو، پھر ہم غزہ میں جائیں گے اور زنگیوں کو غزہ آنے کا راستہ فراہم نہیں کریں گے۔ تبھی ایک سپاہی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ شہزادہ التتمش زنگی سرحد میں داخل ہو چکا ہے۔ شہزادہ دولت حکم دیتا ہے کہ چلو سپاہیوں کو تیار کرو، اس کے استقبال کے لیے ہم جاتے ہیں، اور خیال رکھنا زنگی اس بار بھی کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں پورا محتاط رہنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے صلاح الدین اپنے سپاہیوں کو بتاتا ہے کہ شہزادہ دولت غزہ کو اپنی ماتحتی میں لینے والا ہے، کمانڈر برنارد نے اپنی چال چل لی ہے اور ہم اس کا کھیل پلٹ دیں گے۔ تبھی وہاں پر صلاح الدین کا ایک سپاہی آتا ہے اور صلاح الدین کو بتاتا ہے، سلیبی کمانڈر زنگیوں کے لباس میں سلجوکیوں پر حملہ کرنے گئے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں، ہمیں جلدی روانہ ہونا ہوگا، اگر انہوں نے دولت کے بیٹے کو مار دیا تو زنگیوں اور سلجوکیوں میں ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی، ہمیں جلدی وہاں پر پہنچنا ہوگا۔ لیکن صلاح الدین کے پہنچنے سے پہلے سلیبی حملہ کر کے وہاں سے جا چکے ہوتے ہیں اور شہزادہ دولت کے بیٹے کو شدید زخمی کر دیتے ہیں۔ صلاح الدین وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور التتمش کو بتاتا ہے کہ یہ سب ہم نے نہیں کیا، یہ سلیبیوں نے کیا ہے، ہم تمہیں جلدی بچا لیں گے، تمہارے زخموں کی پٹی کریں گے۔ تبھی وہاں پر شہزادہ دولت بھی آ جاتا ہے اور صلاح الدین کو دیکھ لیتا ہے، وہ اس کے بیٹے کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے؟ صلاح الدین کہتے ہیں، نہیں، میں نے نہیں، بلکہ سلیبیوں نے مارا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہی مارا ہے، تم چاہتے تھے کہ ہم غزہ پر قبضہ نہ کریں، میں تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ آنے والی فوج کی دھمکی دے رہا تھا، اس لیے تم نے میرے بیٹے پر حملہ کر کے اسے مار دیا ہے۔ التتمش اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور بتانے لگا ہوتا ہے کہ صلاح الدین نے نہیں مارا۔ وہ ابھی کہتا ہے کہ صلاح الدین نے مارا اور وہ شہید ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد دولت صلاح الدین کو کہتا ہے کہ تم نے میرے ہاتھ میرے بیٹے کے خون سے رنگ دیے ہیں، میں تم لوگوں کے خون کے دریا نہیں بہاؤں گا کیا؟ صلاح الدین کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا۔ دولت کہتا ہے کہ لاشیں زنگیوں کی ہے، یہ سب تم لوگوں نے ہی کیا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں ہم سب غزہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، ہم ایسا کیوں کریں گے؟ صلاح الدین کہتے ہیں کہ یہ جال برنارد نے بچھایا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم غزہ کی طرف نہ بڑھ سکے۔ اس پر دولت کہتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرے گا، یہ سپاہی غزہ میں اس کی مدد کے لیے جا رہے تھے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تم لوگوں نے یہ سب کیا ہے اور اب الزام کافروں پہ لگا رہے ہو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم بچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ صلاح الدین پر حملہ کرنے لگا ہوتا ہے کہ صلاح الدین اس کی تلوار پکڑ لیتا ہے اور اس کو مکہ مار کے نیچے گرا دیتا ہے اور سپاہیوں کو کہتا ہے چلو سپاہیوں۔ باقی سپاہی بھی وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ دولت حکم دیتا ہے کہ سپاہیوں کا پیچھا کرو اور صلاح الدین کا سر کاٹ کر لاؤ، شاباش، اور صلاح الدین کے پیچھے سپاہی چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر سلطان نور الدین اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ پہلے صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ غزہ میں داخل ہوگا، اس کے بعد ہم اپنی فوج لے کر وہاں پر جائیں گے اور حملہ کر دیں گے۔ تبھی ایک سپاہی آتا ہے اور سلطان کو بتاتا ہے کہ شہزادے دولت آئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں ٹھیک ہے، اسے میرے پاس بھیج دو۔ دولت آتا ہے اور سلطان کہتے ہیں کہ تم غزہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہو دولت؟ دولت اپنے ہاتھ کی مٹھی کھولتا ہے اور مٹی دکھاتا ہے، کہتا ہے میرے بیٹے کو مار دیا ہے، میں انتقام لینے آیا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں کیا مطلب؟ دولت کہتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سلجوقیہ سے دشمنی نہ کی جائے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے مارا ہے، ہم ایسا کیوں کریں گے؟ دولت بتاتا ہے کہ جب میں وہاں پہ پہنچا تو صلاح الدین وہیں پہ تھا، اسی نے مارا ہے میرے بیٹے کو۔ سلطان کہتے ہیں صلاح الدین ایسا ہرگز نہیں کرے گا، یہ ضرور صلیبیوں کی چال ہے۔ دولت کہتا ہے وہ ایسا کیوں کرے گے؟ آپ سے حفاظت کے لیے اس نے ہم سے فوج مانگی تو میں نے اپنے سپاہیوں کا کہا، تو اس لیے تم لوگوں نے حملہ کر کے میرے بیٹے اور اس کے سپاہیوں کو مار دیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، انہوں نے زنگیوں کا بھیس بدل کے حملہ کیا اور تمہارے سپاہیوں کو مار دیا۔ شہزادہ دولت کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کی سانپ جیسے زبان پر یقین نہیں کرتا بلکہ آنکھوں دیکھے پر یقین کرتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں بس کرو، بدلے کو اپنی عقل پر غالب نہ آنے دو، تعزیت قبول کرو لیکن اپنے جذبات پر بھی قابو رکھو۔ وہ ہم سب کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، یہ ان کی چال ہے، دیکھو تم ایک سخت قدم اٹھا رہے ہو۔ دولت کہتا ہے کہ اب ہمارے معاملات صرف میدان جنگ میں ہی حل ہوگے، تم اپنی فوج تیار کرو اور تلوار کی دھار تیز کرو، اب ہمارے معاملات میدان جنگ میں حل ہوگے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دولت محل سے باہر جا رہا ہوتا ہے کہ ملکہ خاتون رستے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے بھائی تعزیت قبول کرے۔ اس پر دولت کہتا ہے کہ تم اس قاتل کے محل میں ہو، کیا ہماری روایات یہ ہے؟ اس پر ملکہ خاتون کہتی ہے نہ نور الدین نہ صلاح الدین ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ دولت کہتا ہے میرا غصہ آپ کے لیے مختلف ہے، لیکن آپ اپنے بھتیجے کی تعزیت کے لیے نہیں آئی، ان زنگیوں نے رشتے ناطے ختم کر دیے آپ سے۔ ملکہ خاتون کہتی ہے بات کچھ اور ہے، آپ نہیں جانتے، میرا آنا اتنا آسان نہیں۔ دولت کہتا ہے کہ میں آپ کو بھی اب اپنے دشمن کے طور پر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کے دولت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم قدس کا سین دیکھیں گے جہاں پر برنارد وکٹوریہ کو بتاتا ہے کہ آخر جس کا انتظار تھا وہ چیز ہمیں حاصل ہوگی، دولت اور نور الدین ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، کل خون کی ندیاں بہے گی، اب ہمارا وقت ہے۔ وکٹوریہ کہتی ہے کیا اب ہم ان پر حملہ کریں گے؟ اس پر برنارد کہتا ہے کہ نہیں، ہم شادی کریں گے۔ وکٹوریہ کہتی ہے کون سی شادی؟ برنارد کہتا ہے ہماری شادی، میں نے غزہ کو بچا لیا ہے اور اب ہم شادی کریں گے، اگر تم اپنے وعدے سے دستبردار ہو رہی ہو تو بتا دو، میں غزہ کو چھوڑ دوں گا، پھر خود ہی زنگی اس پر قبضہ کر لیں گے، پھر تمہارا تخت تمہارا بھائی لے جائے گا۔ وکٹوریہ کہتی ہے نہیں، میں اپنے وعدے سے دستبردار نہیں ہو رہی، لیکن کارڈینال کی بھی رضامندی ضروری ہے، اس لیے سب سے پہلے ان سے پوچھنا ہوگا۔ برنارد کہتا ہے کہ اوہ، میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ کارڈینال نے ہماری شادی کی منظوری دے دی ہے، میں تمام شادی کی تیاریاں کر چکا ہوں، بس ایک دلہن کی کمی ہے
और वो एक डिब्बा विक्टोरिया के सामने करता है और खोलता है। उस डिब्बे में एक खूबसूरत अंगूठी होती है। वो विक्टोरिया को कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विक्टोरिया कहती है हाँ ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों इस एपिसोड का इख्तिताम यही होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल ऑल सीरीज़ 2024 को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।